السلام علیکم۔ اصلاح نظام کی سیریز کے اندر آج پہلے نظام یعنی اکانومک سسٹم کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے اندر بہت زیادہ غربت پائی جاتی ہے۔ اس غربت کی وجہ کیا ہے؟ یہ غربت کنٹرول کون کرے گا؟ کون سا نظام کنٹرول کرے گا؟ ہم تین نظام میں نے آپ کے سامنے پیچھے رکھے تھے نا، ایک اکانومک سسٹم، ایک پولیٹیکل سسٹم اور ایک سوشل سسٹم۔ اس کو کنٹرول غربت کو کون کرے گا؟ وہ اکانومک سسٹم کرے گا، پولیٹیکل سسٹم نہیں کنٹرول کرے گا۔ اب اکانومک سسٹم کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے کہ جو اس غربت کو کنٹرول کرے؟ اور ہمارے اندر جو یہ غربت پائی جاتی ہے، بے روزگاری پائی جاتی ہے، لڑائی فساد پایا جاتا ہے، اس کے اندر کون سی غلطیاں ہیں؟ اکانومک سسٹم کے اندر، معاشی نظام کے اندر کیا غلطیاں ہیں؟ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن کی اصلاح کرنے کے بعد یہ غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہاں، جو میں آپ کو اصلاح بتاؤں گا اگر وہ کر لی جائے تو یہ اکانومک سسٹم، معاشی نظام ہمارے اندر غربت ختم کر سکتا ہے۔ اور یہ دعویٰ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میرے پاس ایجوکیشن ہے دنیا کی۔ ایم اکنامکس کے پارٹ فرسٹ کے بعد میں سی اے کی طرف آ گیا تھا، تو انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان کا میں ایفیلیٹ ہوں۔ وہ ریلیونٹ میرے پاس نالج ہے۔ اور اسی طرح دین کا میں نے مکمل درس نظامی کا کورس کیا، لاہور کے بہت بڑے مدرسے میں میں نے پڑھایا، تو وہ دین کا بھی میرے پاس ریلیونٹ علم ہے۔ اور میں خود ایک گورنمنٹ آفیسر ہوں، گورنمنٹ کے اکاؤنٹس اور فنانس کے سارے معاملات میں جانتا ہوں، اس لحاظ سے میرے پاس تجربہ بھی ہے۔ تو میں یہ چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے بتا سکتا ہوں، رکھ سکتا ہوں کہ معاشی نظام اس میں کیا غلطی ہیں۔ میرے نزدیک تین چیزیں ہیں، یہ آپ نے دیکھنی ہے۔ پہلی چیز، معاشی نظام کا تعارف آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ معاشی نظام ہوتا کیا ہے؟ معاشی نظام کہ ہم جو کماتے ہیں، ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں انسانوں کی، وہ لامحدود ہیں۔ یہ اکانومکس کی پہلی ازمپشن ہے، یہ مفروضہ ہے کہ ہماری خواہشات لامحدود ہوتی ہیں اور ہمارے وسائل جو ریسورسز ہیں جن سے ہم خواہشات کو پورا کرتے ہیں وہ محدود ہیں، سکیئر ریسورسز۔ اب ہماری جو خواہشات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک بنیادی ضروریات، اور ان کو بنیادی ضروریات کو فزیولوجیکل نیڈز کہتے ہیں، جو ہماری ایسی ضروریات ہیں جو فزیکل ہمیں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، جس کو آپ کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان۔ یہ روٹی کپڑا مکان یہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں، اور اس کے مقابلے میں باقی جتنی ضروریات ہیں ہم اس کو ثانوی کہہ لیتے ہیں، باقی ضروریات۔ اس کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا، یہ بہت ضروری ہیں۔ اور جو باقی ضروریات ہیں اگرچہ وہ کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں لیکن اس کے بغیر پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ تو ایک معاشی نظام کی سب سے پہلی ترجیح یہ بنیادی ضروریات یعنی روٹی کپڑا مکان ہوتے ہیں۔ یہ روٹی کپڑا مکان خالی پی 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 کا نعرہ نہیں ہے، یہ اصل حقیقت میں فطرت میں یہی نعرہ ہے، کیونکہ بنیادی ضرورت لوگوں کی یہی چیز ہوتی ہے۔ معیشت یا معاشیات، اکانومکس، وہ ہمیں کیا کہتی ہے؟ معاشی نظام ہمیں کیا کہتا ہے؟ بہترین نظام معاشی کون سا ہوگا؟ جو لوگوں کی اس بنیادی ضرورت کو بہترین طریقے سے پورا کر سکے۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھانے کے لیے میں آپ کو دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں کمبائن فیملی سسٹم پایا جاتا ہے، اس میں ایک دادا ہے، اس دادا کے 10 بچے ہیں، اس نے بڑی حویلی بنائی ہوئی ہے، اس میں ہر بچے کے لیے علیحدہ کمرہ رکھا ہوا ہے، 10 کمرے، اور ہر بچے کی آگے فیملی ہے پوری۔ اب وہ دادا وہاں کا پولیٹیکل نظام کے تحت حاکم ہے، اس کو وہ جو کمبائن فیملی سسٹم ہوتا ہے نا، اس میں ساری فیملی اس کو حاکم مانتی ہے، جو وہ فیصلہ کرتا ہے پولیٹیکل سسٹم کا وہ حاکم ہے۔ تو یہ جو معاشی نظام ہے وہ بھی متعین وہی کرے گا، پولیٹیکل سسٹم کا جو بڑا ہوگا، حاکم ہوگا، وہی معاشی نظام اکانومک سسٹم کو متعین کرے گا۔ تو وہ یہ بتائے گا کہ اب ان کا معاشی نظام کیا ہوگا، ان کی خواہشات کیسے پوری ہوں گی ساری فیملیز کی۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ ہر فیملی، وہ اس کا بیٹا ہے وہ جا کے کما کے لاتا ہے، 3 بچے اس کے بہت اچھی پوسٹوں پہ ہیں اور وہ بزنس کر رہے ہیں، اچھا 3 فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، وہ بہت اچھا کما رہے ہیں۔ 3 اس کے بچے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی فیملیاں بیچاری کچھ نہیں کما سکتی۔
3 بچے ایسے ہیں جو نارمل مزدوری کرتے ہیں، وہ پڑھ لکھ نہیں سکے، نہ ان کے پاس کوئی چیز تھی کہ وہ کاروبار کر سکیں، وہ عام مزدوری محنت مزدوری کرتے ہیں، بجلی کا کام کوئی کام جا کے کر لیے، اور یہ 3 6 3 9، اور ایک جو اس کا ہے بچہ وہ لولا لنگڑا ہے، وہ گھر میں ہی رہتا ہے، وہ بھی نہیں کما سکتا۔ اب ان کی معیشت کا انتظام تو وہ خود کریں گے، وہ جو اس کے بیٹے ہیں، لیکن نظام بنانا اس دادا نے ہے۔ دادا کہہ دے، نظام بنا دے جی کہ ہر بچہ جو کمائے گا وہ اسی کا ہے، وہ اپنے خاندان پہ خرچ کرے، بس جو مرضی کرے۔ اب اس نے یہ نظام ایک بنا دیا، اس کو کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹل، یہ کیپٹلزم کہتے ہیں، پہلا معاشی نظام یہ دنیا میں پایا جاتا ہے کہ جو جس کی ملکیت ہے، جو جس کی چیز ہے، بس وہ اپنے پاس رکھے، جس طرح مرضی استعمال کرے۔ تو وہ جو 3 اس کے بیٹے ہیں جن کا بڑی فیکٹریاں ہیں، کاروبار ہیں، وہ تو اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اب وہ جو دوسرے 3 ہیں جن کے باپ فوت ہو چکے ہیں اس فیملی کے، اور جو 3 وہ ہیں جو ہلکی پھلکی مزدوری کرتے ہیں، اور ایک جو لولا لنگڑا ہے، ان کی زندگی صحیح نہیں گزر رہی ہوگی۔ اب وہ باپ جو دادا ہے، اس نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے تم اسی طریقے سے زندگی گزارو کیپٹلزم کے تحت۔ تو یہ سسٹم جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں 3 بندے وہ تو بہترین زندگی گزار رہے ہیں، لیکن باقی جو 7 بچے ہیں اس کے، وہ خراب زندگی گزار رہے ہیں، ان کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی۔ وہ جو 3 بھائی جا کے مزدوری کرتے ہیں، وہ بھی صحیح مزدوری نہیں کر سکتے کہ یہ جو 3 بھائی ہیں یہ ان سے کام کرواتے ہیں، ان کو تو ان کا استحصال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے یہ کام کروانا ہے، ہم سے کم پیسوں میں ان سے کام کرواتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں مزدور کھڑے ہوتے ہیں اڈے پہ، مزدوروں والے پہ، ایک بندہ باہر سے موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ آتا ہے مزدور لینے، سارے بھاگ کے آ جاتے ہیں، اور وہ جو بندہ لینے والا ہوتا ہے وہ سے کم پیسوں میں کام کرواتا ہے۔ استحصال کرتے ہیں، فیکٹریوں میں بھی مزدوروں سے استحصال کرتے ہیں، تبھی تو منیمم ویج جو ہے وہ ریٹ فکس کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ان کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا کیپٹلزم والے سسٹم کے تحت، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، تو پھر اکثریت کی وہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی، اور لوگ خوش نہیں رہیں گے۔ اب دادے نے سوچا، دادے نے دیکھا کہ یہ جو 3 بیٹے ہیں یہ تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں، باقی میرے سارے بچے اچھی زندگی نہیں گزار رہے۔ دادے نے کیا کیا؟ دادے نے کہا کہ اب نیا سسٹم آئے گا، یہ جو کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے، دوسرے کی تو کوئی مدد نہیں کرتا۔ اب میں نے نیا نظام متعارف کروا دیا، وہ نظام بناتا ہے اشتراکیت کا، کمیونزم کا۔ کیا کہتا ہے؟ سارے بچے اپنا سارا پیسہ میرے پاس لے آئیں، اور میں اس پیسے کو اپنے پاس رکھ کے تو جس کی جو ضرورت ہے اس کو وہ پیسہ دوں گا، اس کو راشن کارڈ ایشو کروں گا، جیسے پاکستان میں بھی ہوا تھا بھٹو کے دور میں، ساروں سے لے لیا گیا تھا اور راشن کارڈ دے کے ساروں کو برابر برابر تقسیم کیا گیا تھا۔ اب بظاہر یہ دادے کا بڑا اچھا اقدام تھا کہ وہ جو غریب 7 بچے تھے اس کے، ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، اب ان کی ضرورت پوری ہونے لگ گئی۔ وہ تو 3 بڑا کماتے تھے، لیکن جو دوسرے 7 تھے ان کی ضرورت اب بہترین طریقے سے پوری۔ بظاہر دیکھیں یہ کتنا اچھا ہے، اچھا نظام ہے نا۔ یہ ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان اعمال مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اشتراکیت بھٹو کے دور میں بھی یہ کی گئی تھی، روٹی کپڑا مکان، بڑا اچھا نعرہ ہے، لیکن یہ نعرہ فطری نہیں ہے۔ اسلام کا یہ معاشی نظام نہیں ہے کہ ساروں سے پیسے لے کے برابر تقسیم کر دو۔ کیا ہوگا؟ وہی دادا جب سب کو برابر تقسیم کرے گا، وہ جو 3 جنہوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ کام بھی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہمیں فائدہ کیا، ہم جتنا کماتے ہیں دادا کو دیتے ہیں اور دادا ساروں میں برابر بانٹ دیتا ہے۔ وہ کام چھوڑ دیں گے، یا فیکٹریاں اس حویلی سے یا اس ملک سے باہر ٹرانسفر کر دیں، باہر کر دیں گے نا، وہاں سے چھوڑ جائیں گے، کیونکہ مرضی تو باقی اکثریت کی چل رہی ہے۔ یہی ہوا تھا جس وقت پہلے کیپٹلزم تھا، مزدوروں کا استحصال ہوتا تھا اور فیکٹری مالکان استحصال کرتے تھے۔ وہاں پہ کارل مارکس جو تھا وہ وہاں اس نے نظریہ دیا، جرمنی کے اندر کتاب لکھی، اور اس میں یہ لکھا کہ یہ مزدور جو ہیں یہ ان ساروں سے یہ مال چھین لیں، ایک نئی حکومت قائم کریں،
ان سے سارا مال لے کے فیکٹری اونر سے ساروں میں برابر برابر تقسیم کیا جائے. تو لینن نے روس کے اندر اس نظریے کو پھر لاگو کیا اور وہاں اشتراکیت یعنی کمیونزم کے تحت سارے مال لے لیے گئے اور ساروں کو برابر برابر تقسیم کر دیا گیا. اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ وہ میں نے آپ کو جو بتایا نا، جب دادا نے ساروں سے پیسے 3 بچوں سے لے لیے، باقیوں سے بھی لے لیے، برابر تقسیم کر دیا، وہ فیکٹریاں ختم ہو گئیں. پاکستان میں بھی بھٹو نے جب یہ کیا تھا تو پاکستان کی ساری فیکٹری مالکان پاکستان چھوڑ کے بنگلہ دیش چلا گئے تھے. آپ دیکھیں، نیٹ سے اٹھا کے دیکھ لیں، یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو یہ کیا ہوا کہ وہ جو دادا نے سوچا تھا کہ ساروں کو برابر مل جائے گا، کچھ عرصے کے بعد وہ فیکٹریاں کیونکہ نیشنلائز ہو گئی تھیں تو گورنمنٹ کے اداروں میں کام بند ہو جاتا ہے، کام بند ہو گیا. اور جیسے ہماری سٹیل مل تھی اس کی طرح وہ فیکٹریاں 3 بیٹوں کی بھی بند ہو گئیں. اور وہ جو کمائی آتی تھی دادا کے پاس، وہ کچھ عرصے تو 1 سال تو چلی، ساروں نے خوب عیش کیا، ساری اولاد نے، لیکن اس کے بعد کمائی بند ہو گئی. تو یہ نظام غلط تھا، اشتراکیت والا نظام یہ بھی غلط تھا. اب اس سے ہمیں 2 چیزیں پتہ چلیں. اب میں آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھتا ہوں کہ ایک بہترین معاشی نظام کا ویژن کیا ہونا چاہیے. اس سے ہمیں تجربہ ملا نا. تجربہ کیا ملا کہ ایک بہترین معاشی نظام کا ویژن کیا ہونا چاہیے اور مشن کیا ہونا چاہیے. ویژن کیا ہوتا ہے آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ایک دیہاتی ہے نا، دیہاتیوں کے لیے، باقیوں کو تو پتا ہوگا، دیہاتی ایک بندہ ہے، وہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے. یہ اس کا ویژن ہے، سوچ ہے، مقصد، دور کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ویژن ہوتا ہے. اس ویژن کے لیے جو وہ اقدامات آج کرے گا کہ اپنے بچے کو دیہات سے لے کے گاؤں میں اچھے اسکول میں داخل کروائے گا، اس کو ٹیوشن رکھ کے دے گا، اس کو انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے کسی ادارے میں داخل کروائے گا، یہ اقدامات اس کے مشن ہیں. جو سوچ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اقدامات کرتا ہے وہ مشن ہوتے ہیں. تو معاشی نظام جو بہترین ہے اس کا ویژن کیا ہے کہ تمام لوگوں کے جو خواہشات ہیں، اور ان خواہشات میں اصل جو خواہشات ہیں وہ بنیادی خواہشات ہیں. کون سی؟ فزیولوجیکل نیڈز جو ہیں، روٹی کپڑا مکان، یہ ساروں کی پوری ہو جائیں، یہ بنیادی ویژن ہے معاشی نظام کا. اور اس کے لیے وہ مشن کیا اختیار کرتا ہے کہ ساروں کی بنیادی ضروریات پوری ہونے کے لیے 2، یہ جو میں نے تجربہ آپ کے سامنے دادے والا رکھا نا، اس سے ہمیں 2 چیزیں ملیں. پہلی چیز یہ ملی کہ پیداوار کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. ایسا نظام نہیں بنانا جس سے ہماری پیداوار کم ہو جائے. اور پیداوار کس سے کم ہوتی ہے کہ اگر ہم ساری فیکٹریاں نیشنلائز کر لیں، یعنی ساروں کی ملکیت خود لے لیں، اشتراکیت کر لیں، تو ساری پیداوار ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. یہ ایک نظام نہیں ہونا چاہیے. تو پیداوار پہ کمپرومائز نہیں ہوگی، کہ پیداوار ہی نہیں ہوگی تو آپ جو مرضی کر لیں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ کیا ہے کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. یہ اسلام کا معاشی نظام ہے. اشتراکیت جو کمیونزم ہے اور سرمایہ دارانہ نظام جو کیپٹلزم ہے، اس کے مقابلے میں اسلام نے 1400 سال پہلے جو نظام دیا تھا، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اس کا پہلا جز وفی اموالہم، اس میں کیا کہا گیا کہ یہ اموال، مال ان کے ہیں، یعنی اشتراکیت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. اس لیے کہ مال لوگوں کی ملکیت کا اعلان اللہ نے کر دیا قرآن میں. مال ان سے نہیں لینا جو ملکیت ہے. اگر ملکیت لے لی ان کے اندر انسینٹیو ختم ہو جائے گا، کام کرنے کا رجحان ہی نہیں رہے گا. میرا تو مال ہی نہیں ہے، جیسے سرکاری اداروں میں ہوتا ہے. تو اللہ نے جو صحیح نظام ہے اس کو پتہ ہے، وہ حکمت والا ہے. اس نے جو نظام بنایا کہا وفی اموالہم، مال ان کو دے دو، ان سے لینا نہیں ہے. اگر تم نے لے لیا تو یہ تو کام ہی نہیں کریں گے. اگلی چیز اللہ نے کیا کہی، وہ جو سرمایہ دارانہ نظام تھا اس میں یہ نجی ملکیت تھی نا، اشتراکیت نہیں تھی، ساروں کو دے دیا. لیکن اس میں پھر دوسری خرابی تھی. دوسری خرابی کیا تھی کہ جب سارے فیکٹری مالکان کی اپنی ملکیت تھی، وہ اپنا مال لیتے تھے اور مزدور کا استحصال کرتے تھے، کیونکہ مزدور زیادہ ہوتے تھے، وہ غریب ہوتے تھے، ان کو کام نہیں ملتا تھا، وہ کم کام پہ کام کرنے پہ تیار ہو جاتے تھے.
اور کچھ مزدور ایسے ہوتے تھے جن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا، وہ یا مر جاتے تھے یا لولے لنگڑے ہو جاتے تھے، ان کی فیملی کو سپورٹ کون کرے گا؟ وہ تو وہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے لیے، اس استحصال کو ختم کرنے کے لیے، اور ان غریبوں کو جو مر جاتے تھے فیکٹریوں میں، ان کے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی دوسرا محصول سسٹم ہونا چاہیے کہ امیروں کے ایکسٹرا پیسوں میں سے جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ اپنی پوری کر لیں، جو ثانوی ضروریات ہیں، ان کو گاڑیاں چاہیے، ان کو بنگلے چاہیے، وہ بھی پوری کر لیں۔ جو ایکسٹرا پیسے بچ جائیں ان میں سے پیسے لے کے تو ان غریبوں کی بنیادی ضروریات جن کی کوئی کمائی نہیں ہے اس کے لیے رکھا جائے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، فیکٹریاں ان کو حوالے کر دو تاکہ وہ کمائیں، لیکن اس میں سے کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ اس میں سے لے کے غریبوں کے لیے رکھا جائے۔ یہ اصل نظام تھا۔ تو اسلامی نظام جو ہے وہ عین فطری نظام ہے۔ اشتراکیت کا نظام غیر فطری تھا۔ کیوں؟ کہ اس میں ملکیت جب آپ لے لیں گے تو کوئی کام نہیں کرے گا، اور اس کے مقابلے میں یہ جو دوسرا نظام تھا سرمایہ دارانہ والا نظام، جس میں سارے اپنی مرضی سے خود فیکٹری کے مالک تھے، کسی کو چاہتے تو دیتے، نہ چاہتے تو نہ دیتے، وہ مزدوروں کا استحصال کرتے تھے، تو وہ نظام بھی غلط تھا۔ اس کے لیے ہونا کیا چاہیے کہ نجی ملکیت میں چیزیں دے دی جائیں اور ایک فکس چیز ان کے اوپر رکھ دی جائے کہ یہ چیز تم نے وہاں سے لینی ہے۔ ان سے حکومت نے، معاشی نظام کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، جو معاشی نظام کو چلانے والا ہے، پولیٹیکل نظام کا جو حاکم ہے، وہی معاشی نظام کو چلائے گا نا، وہ ان کے اوپر ٹیکس رکھ دے، زکوٰۃ رکھ دے، جو بھی چیز ہے امیروں کے اوپر، اور وہ لے کے تو وہ ان لوگوں کو دی جائے، تو وہ ٹھیک تھا۔ وہ جو دادا تھا نا، اگر دادا نے اس وقت جب کہا تھا نا سارے بچوں کے سارا مال مجھے لا کے دے دو، میں ساروں کو راشن کارڈ با کے برابر برابر بانٹوں گا، وہ تو اس کا طریقہ غلط تھا۔ اگر اس وقت دادا کہتا کہ وہ جو 3 بیٹے ہیں زیادہ کمائی کرتے ہیں، ان کو کہتا کہ تم اپنی فیکٹریاں چلاؤ، اپنا کماؤ، لیکن مجھے اتنے پیسے لا کے دے دینا جو تمہاری کمائی کا اتنے % ہوں، جو تم کماتے ہو 100 کماتے ہو تو اس میں سے 20 مجھے دے دینا، 10 مجھے دے دینا، 5 مجھے دے دینا، باقی تم استعمال کرو۔ اس طرح کرتا تو وہ فیکٹریاں بھی خوش ہو کے چلاتے رہتے اور اس کو پیسے بھی دیتے، جس سے باقی بچوں کی آرام سے کفالت ہو سکتی تھی۔ یہ اصل نظام ہے، معاشی نظام۔ اسلام کا معاشی نظام وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو نہ ہی کیپٹلزم کے مطابق ہے نہ ہی سوشلزم کے مطابق ہے۔ یہ نظام اسلام کا نظام ہے کہ آپ نجی ملکیت میں دے دیں اور ان کے اوپر فکس پیسے رکھ دیں کہ یہ چیز۔ اب یہ فکس پیسے ٹیکس کی صورت میں رکھنے چاہیے یا زکوٰۃ کی صورت میں رکھنے چاہیے، کون سا بہترین ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔